الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنهم نبي وإن أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سارے آباد دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سننے والی اسلام ماؤں بہنوں، آج ان حضرات کی گزارش پر یہاں آپ حضرات کے پاس آیا ہوں. دل تو کرتا تھا کہ 2-3 موضوعات کے چھوٹی باتیں کر دوں. ایک یہ مدرسے کے متعلق بات کرنی تھی، میرا دل کرتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے دل میں ان مدارس کی قدر و قیمت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. بے شک. اس کے بعد ختم نبوت کا تو موضوع ہماری جان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والا موضوع یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع والا موضوع اگر ہے اس کائنات کے اندر وہ ختم نبوت والا موضوع ہے. تو پہلی بات تو دوستو مدارس کے متعلق مولانا قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ مدارس بقائے مذہب کی سعی کر رہے ہیں اور جس مذہب کی تعلیم نہیں ہوتی وہ مذہب بھی باقی نہیں رہتا. بالکل. اور اس کی مثال اگر آپ حضرات نے دیکھنی ہو تو اس وقت یورپ دیکھ لیں. یورپ کے اندر ہمارے سسر کے دوست مقبول احمد صاحب یہ انگلینڈ میں رہتے تھے. انہوں نے بات بتائی کہ انگلینڈ کے جو یونین ہے ان کی چرچ کی یونین ہے اس نے اعلان کیا کہ شہر کے اندر اور ملک کے اندر فلانا چرچ ہے وہ برائے فروخت ہے. اچھا ان چرچوں کو خریدنے کے لیے ایک طائفہ اور کنجری عورت نے درخواست دی کہ میں بھی یہ چرچ خریدنا چاہتی ہوں، کیا میرے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ عدالت نے کہا کہ آپ کے پاس لائسنس ہے اس عمل کا؟ تو اس نے کہا میرے پاس لائسنس موجود ہے. کہا کہ پھر آپ خریدنے کا اختیار ہے. اس طائفہ نے ایک چرچ خریدا، اس چرچ کے اندر اپنا طائفہ والا عمل شروع کر دیا. پورے کے پورے انگلینڈ کے اندر ایک بھی پادری نہیں بولا کہ ظالموں کل تک تو یہ عبادت گاہ تھی اور آج تم نے اس کو زنا خانہ بنا دیا. ایک پادری نہیں بولا. دوستو اس نہ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ یہ ہے کہ اس مذہب کی تعلیم ختم ہو گئی ہے. جب مذہب کی تعلیم ختم ہوئی ان میں سے ایک بھی نہیں بولا. اور آپ حضرات کے چہروں پر داڑیاں ہیں ماشاءاللہ. اسی سٹیج پر اس سے پہلے مصر کے اور کچھ عرب کے قراء آئے تھے. آپ حضرات نے ان حضرات کی بھی شکلیں دیکھی تھی، ان قاریوں کو آپ نے دیکھا تھا، ان میں سے اکثر کی داڑیاں نہیں تھی. بالکل اکثر کی داڑیاں نہیں تھی. کیوں؟ اور آپ حضرات میں سے کوئی ایک مسجد بتا دو جس مسجد کا امام کی داڑھی نہیں یا مؤذن کی داڑھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں مدارس موجود ہیں، یہاں مذہب کی تعلیم باقی ہے، اس لیے مذہب باقی ہے. یاد رکھنا یہ پوری کی پوری دنیا کے اندر یہ خطہ جو پاکستان ہو گیا، افغانستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ وہ خطے ہیں کہ ان کو قیامت تک دین باقی رہے گا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے مدارس باقی ہیں.
اگر دوستوں ان مدارس کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو یاد رکھنا جیسے کہ ان کے چرچ بکتے ہیں نا تو تمہاری بھی مسجدیں پھر بکیں گی. لیکن آج الحمدللہ ہم گئے گزرے لوگ کیوں نہ ہوں, بالکل ختم کیوں نہ ہو چکے ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسجد کی توہین کرتا ہے, حتیٰ کہ پولیس والے اگر اپنے بوٹوں کے ساتھ اپنے جوتوں کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں کسی کو پکڑنے کے لیے, تب بھی پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے کہ پولیس والے نے مسجدوں کی توہین کی ہے. پورا اعلانہ یہ کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ آپ کی نمازیں پڑھنا نہیں ہے, اس کی اصل وجہ یاد رکھو, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ مدارس ہے. ماشاءاللہ, بے شک ان مدارس کی وجہ سے یہ آپ کا دین محفوظ ہے. آپ کی مرضی ہے ان کو چلاؤ, آپ کی مرضی ہے ان کو تباہ کر دو, ختم کر دو. اس وقت پوری کی پوری دنیا ان مدارس کو ختم کرنے پر تلی ہوئی. وجہ کیا ہے کہ ان کا دین کا جو تعلیم ہے وہ ختم ہو گئی تو دین ختم ہوگا. لیکن الحمدللہ انہوں نے روٹی ملتی ہے تب بھی کام کرتے ہیں, نہیں ملتی تب بھی کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ, حتیٰ کہ بعض مدارس کے اساتذہ کرام کو 8 مہینے وظیفہ نہیں ملتا. اللہ, بعض مدارس دیہاتوں میں ایسے بھی ہیں 8 مہینہ وظیفہ نہیں ملا. آپ کے گھر کے اندر تو روٹی ہر وقت چلتی رہتی ہے. ان علماء ان حفاظ کے گھروں میں روٹیاں نہیں پہنچی. میں نے کہا 8 مہینے تک تنخواہ ہی نہیں ملی تو وظیفہ ہی ملا, وہ کریں گے کیسے؟ لیکن انہوں نے پھر بھی ان مدارس کو آباد رکھا ہے, اور انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ آباد رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے, آپ کی مرضی ہے ان مدارسوں کو گرا دو یا ان مدارسوں کو کھڑا کر دو. یاد رکھنا, اگر آپ اپنے دین کی تحفظ چاہتے ہیں تو پھر ان کو باقی رکھو, اور اگر دین کو فنا کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کو ختم کر دو. ان کو کسی نام سے ختم کر دو, چاہے دہشت گردی کے نام سے. عجیب بات ہے, پوری دنیا میں دہشت گرد, مولوی دہشت گرد. کبھی آپ نے اپنے مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں, اپنے محلے کے مسجد کا مولوی صاحب, اس کو بھی دیکھے وہ دہشت گرد ہے؟ نہیں. کبھی اس کو دیکھا ہے کوئی دہشت گردی کر رہا ہے؟ اپنے محلے میں دیکھو, یہ پروپیگنڈے میں کیوں آ رہے ہو؟ اپنے مولوی صاحب کو تو دیکھ لو, وہ کتنا دہشت گرد ہے. وہ جو آپ کا مؤذن ہے وہ کیا دہشت گرد ہے, ان کو تو دیکھ لیا کرو. اس طرح اپنی آنکھوں سے پردے نہ لگاؤ, اپنی آنکھیں کھولو, دیکھو دشمن تمہارے سے کیا چال چل رہا ہے. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی یہ مدارس کی. دوسری بات, ختم نبوت کے متعلق بات کرنی ہے. میرے پاس وقت بھی تھوڑا دیا ہوا ہے اور اکابر بے شمار بہت پیچھے بیٹھے ہیں. ختم نبوت کی ایک یاد رکھنا دوستو, جب تک کسی مسئلے کی اہمیت دل میں نہیں بیٹھتی, جس وقت اس مسئلے کی اہمیت نہیں بیٹھتی تو وہ مسئلے کی طرف انسان توجہ بھی نہیں کرتا. میں پہلی بات اس مسئلے کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں. اس مسئلے کی فضیلت کے ختم نبوت کے مسئلے کی فضیلت کیا ہے؟ 14ویں رات ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو چاند کے اوپر ستارے ہیں, یہ جو ستارے سارے کے سارے موجود ہیں, اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, میری امت کا ایک شخص ہے کہ جس ستاروں سے بھی زیادہ نیکی. اللہ اکبر, اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اما عائشہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا عمر ابن خطاب ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ تو عمر ابن خطاب کی فضیلتیں ہیں, میرے ابا ابو بکر کی کیا نیکیاں ہیں؟ فرمایا عائشہ اس کی ایک رات کی ایسی نیکی ہے کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف, اس کے ایک رات ایک طرف. اللہ اکبر, اللہ, سبحان اللہ. ہاں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن سودا کرنے لگے, کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ ابو بکر تو نا میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لے, اور وہ ہجرت کی جو رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نے پہرا دیا تھا نا, وہ رات کی فضیلت اور اس کا ثواب مجھے دے.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے عمر تیری ایسی نیکیاں نہیں ہیں کہ میں لے ہوں. اگر آج عثمان ابن مظعون زندہ ہوتا، اس کے انتقال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیشانی پر بوسہ لیا تھا، اگر آج وہ زندہ ہوتا تو ابو بکر پوری زندگی کی نیکیاں دیکھ کے اس کا وہ ایک بوسہ لے لیتا. اللہ اکبر سبحان اللہ. ایک نیکی لے لے. یہ میں کہہ رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی ایک رات کی نیکی کیوں فضیلت والی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے. سبحان اللہ. یہ ختم نبوت کا پہرا دینے کی وجہ سے ان کی یہ فضیلت ہے کہ ایک رات کی نیکی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے. یہ ایک فضیلت کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے مشائخ میں سے جن کا بزرگوں نے نام بھی لیا ساتھی نے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے. یہ بہاول پور کے اندر ایک مرزائیوں کا مقدمہ چلا اور مقدمے کے اندر دعوے دار مرزائیوں نے کہا کہ ہم اپنا مدعا ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ کسی مسلمان بچی کا نکاح جائز ہے عدالت کے اندر. تو اس وقت بہاول پور کے جو نواب تھے رئیس، انہوں نے کہا علماء کو کہ آپ نے ان کا جواب دینا عدالت میں. سارے علماء نے کہا اس وقت کوئی جواب دینے والا ایسا نہیں ہے جو مضبوط انور شاہ کشمیری ہو نا تو وہ جواب دے سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رئیس نے کہا اس کی طرف آدمی بھیجو. انہوں نے خط لکھا حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا حج کا سفر کے لیے تیار ہو کے دیوبند سے باہر نکل چکے تھے اور اس وقت سفر جو حج کا ہوا تھا 3-6 مہینے لگ جاتے تھے. اپنا راشن بھی سارا کا سارا ساتھ رکھتے تھے اور بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا. حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تک وہاں جب پہنچے تو وہ پتا چلا کہ حضرت دیوبند سے باہر نکل چکے ہیں، رخت سفر ہو چکے ہیں. تو وہ ساتھی حضرت کے پاس جہاں دلی یا دہلی جس کے اندر بندرگاہ تھی وہاں تک پہنچے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو آ کے کہا کہ مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی عالم نہیں ہے کہ دفاع کرے. تو بھاول نگر کی عدالت، بھاول پور کی عدالت کے اندر یہ کیس لگا ہوا ہے، اگر آپ آ جائیں تو بہتر ہے. اور علماء بھاول پور کا خط دیا مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد بند کیا، پھر دیکھا، بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر رکے. کچھ لمحے رکنے کے بعد ساتھیوں کو کہنے لگا کہ بھئی آپ حج کے لیے جاؤ، میں حج پہ نہیں جا سکتا. تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کی وجہ سے تو ہم حج پہ جا رہے ہیں، آپ ہمیں حج کرائیں گے، مسائل بتائیں گے. فرمایا تمہارا حج کوئی اور بھی کرا سکے گا، لیکن انور شاہ نے دیکھا ہے یہ تھوڑی سے عرصے میں، تھوڑا سے لمحوں میں میں نے سوچا ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے انور شاہ کیا عبادت پیش کرے گا اللہ کے سامنے کہ جس سے میری نجات ہو جائے. میں نے تھوڑی لمحے سوچنے لگا کہ میں کچھ کتابیں لکھی ہیں، تو پھر سوچنے کہ وہ کتابیں بھی اتنی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے میں پیش کر سکتا. پھر کہنے لگا کہ میری تدریس کی بہت زیادہ شہرت ہے کہ میں پڑھاتا بہت اچھا ہوں، بہت اعلیٰ حدیث کے پڑھانے میں ملکہ اور شہرت ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا، میں نے دیکھا کہ یہ بھی پیش نہیں کر سکتا، کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو نے ریاکاری سے کیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ہاں یہ جو بھاول پور کے اندر بلا رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے. کل قیامت کے دن میں یہ کہہ سکتا ہے اللہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہو گیا تھا. یہ اس لیے میں یہ عمل میں پیش کروں گا، شاید نجات کا ذریعہ بن جائے. ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. یہ تو اکابر کا حال تھا. میں نے کہا اب ختم نبوت کا میں نے کہا مسئلے کی اہمیت کیا ہے، یہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں اور پھر مرزائیت کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہوں. یہ ختم نبوت کی بات یاد رکھنا، اہمیت بتاتا ہوں. آپ ماشاءاللہ کچھ تعداد تو ہندسوں کی جانتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت 23 سالہ دور نبوت ہے. 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ. تو کل دور نبوت کتنا ہے؟
23 سال دور نبوت، اس 23 سالوں میں جو کافر قتل ہوئے ہیں، جو بھی کافر قتل ہوئے ہیں، وہ 759 کافر ہیں. یاد رکھنا، یہ کسی جگہ پہ لکھ لینا. 759 کافر کل قتل ہوئے 23 سالہ دور نبوت میں. یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہے چھوٹے کافر ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی ہیں، 759 کافر قتل ہوئے. اور جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں، چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، حضرت زنیرہ بھی شامل ہے. کل 23 سالہ دور نبوت میں جو اصحاب رسول، چاہے میں نے کہا مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بوڑھے ہیں، چاہے بچے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں وہ 259 ہیں. یہ تعداد یاد رکھنا. 759 ہے کافر مرنے والے، اور شہداء کی تعداد اصحاب رسول جو شہید ہوئے ہیں 23 سالہ دور نبوت میں، وہ کل تعداد 259 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے 23 سالہ دور، اس پورے انقلاب میں جو مسلمان اور کافر مرے ہیں وہ 1018 ہیں. 259 کو جمع کر دو 759 میں، تو تعداد یہ پوری کی پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی پوری تعداد نکل آئی. تو اصحاب رسول جو شہید ہیں وہ تعداد کیا ہے دوستو؟ یاد ہے کتنی؟ 259 ہیں. اب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پھیلانے والے، لیکن ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کا دور خلافت ہے. اس وقت ختم نبوت کی جنگ لگتی ہے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ یمامہ کی جنگ ہے. اس یمامہ کی جنگ کے اندر جو اصحاب رسول شہید ہوئے ہیں وہ 1200 صحابہ کرام. 259 پورے دور نبوت کی تعداد ہے اصحاب رسول کی، یاد رکھنا. اور ایک جنگ ختم نبوت کی جس کے اندر اصحاب رسول نے اپنا خون دیا وہ ہے 1200. اس میں 600 یا 700 حفاظ قرآن بھی اصحاب رسول ہیں. بدری صحابہ کرام 70 تھے. ماشاءاللہ طاہر جنگوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت. ماشاءاللہ. یہ میں نے آپ حضرات کو اہمیت بٹھانے کے لیے بتائی ہے بات کہ 259 کل صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں دور نبوت کے 23 سالہ دور میں، اور ختم نبوت کے شہداء صحابہ کرام کی تعداد 1200 ہے. آپ خود بتائی دے لیجئے، آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھنا کہ ختم نبوت کا مسئلہ پورے دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے. یہ نہ روزے کی طرح روزہ ہے، نہ حج کی طرح ہے. حج بھی نہ کرو تو دین نہیں بگڑے گا. نماز سارے آپ لوگ اکثر نہیں پڑھتے، دین ختم نہیں ہوا. لیکن ختم نبوت اگر مسئلہ ٹوٹتا ہے تو پورا دین جاتا ہے. یاد رکھنا، دین کا کوئی جز، دین کی کوئی کلی، کوئی ایک حکم بھی باقی نہیں رہتا اگر ختم نبوت ختم ہوتی ہے تو. اس کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایران کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام ہے بہاء اللہ ایرانی. ایران کے اندر اس نے دعویٰ نبوت کیا، بہاء اللہ ایرانی. اور اس کے تعداد ماننے والے، اس نے دعویٰ نبوت کرنے کے بعد لوگوں کو کہنے لگا کہ آج کے بعد ہمارا قبلہ کعبہ نہیں ہے بلکہ فلسطین کا ایک شہر عکا، وہاں ہمارا قبلہ ہے. اس کے فرقہ بہائی کے سارے لوگ مانتے ہیں کہ خانہ کعبہ مکہ میں نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ عکا کے اندر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بال اکابر بہت سارے ہیں، میں ان میں سے تھوڑا سا ان کو جمع کرنے کے لیے میں پہلے لگا ہوا ہوں تاکہ آپ ذرا میری طرف متوجہ ہوں، ان کے ذوق سے سننا. تو میں کہہ رہا تھا
کہ بہائی فرقے نے مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کے علاوہ عکا کی طرف کیوں قبلہ مانا؟ اس لیے کہ ان کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ عکا کی طرف کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ یہ نبی آتا ہے دوسرا تو پہلے سارے احکامات کو ملیمیٹ کر دیتا ہے۔ اس نے دوسرا حکم کیا جاری کیا؟ آج تک آپ دنیا میں سنتے ہیں کہ تقویم جو ہے، تاریخ ہے، وہ 12 مہینوں سے مشتمل ہے، چاہے انگریزی ہو چاہے اسلامی ہو، دونوں مہینے کتنے ہیں؟ 12 مہینے ہیں نا، ہر سال کے مہینے کتنے ہیں؟ ہر ایک کے 12 مہینے۔ لیکن بہائی فرقہ کا بہا اللہ نے کہا کہ 12 مہینے نہیں ہیں، 19 مہینے ہیں سال کے۔ اب اس کے ماننے والوں نے 19 مانے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سال کے مہینے 19 ہے۔ اب پوری دنیا مسلمان غیر مسلم سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ سال کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ لیکن بہائی فرقہ کہتا ہے 12 نہیں ہے، 19 ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ کتنے ہیں۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی آتا ہے تو پہلا سارا کا سارا دین ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے میں نے کہا یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، یہ پورے دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ پورا دین آپ کا محفوظ ہوتا ہے صرف ختم نبوت کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ ٹوٹتا ہے تو پورا دین کا دین بکھر جائے گا آپ کا۔ اسی کے لیے تو صحابہ رسول نے قربانیاں دی، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے اندر بہت سارے جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں۔ ان جھوٹوں میں سے ایک شخص مشرقی پنجاب کا ضلع ہے گورداسپور، اس کی چھوٹا سا قصبہ ہے قادیان۔ اس قادیان قصبے کے اندر ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام ہے غلام احمد قادیانی۔ اس نے بے شمار دعوے کیے، اتنے دعوے کیے کہ میں آپ کو بتایا نہیں سکتا کیا دعوے کیے۔ ایک اس نے دعویٰ یہ کیا کہ میں حجر اسود ہوں، حجر اسود کا دعویٰ کیا۔ ہم مرزائیوں کو کہتے ہیں تم اس کو حجر اسود مانتے ہو نا، اس نے دعویٰ جو کہہ دیا کہ حجر اسود ہوں۔ حجر اسود کا بوسہ جو ہے نا درمیان میں لیا جاتا ہے، یاد رکھنا، درمیان میں لیا جاتا ہے حجر اسود کا بوسہ۔ تو مرزائیوں سے پوچھتے تم نے اپنے حجر اسود کا بوسہ کون سے درمیان، اگلی طرف سے درمیان سے لیے یا پچھلی طرف سے درمیان سے لیے؟ یہ تمہیں اختیار ہے، بتا دو، ہمیں نہیں پتا۔ ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ میں کون ہوں؟ حجر اسود ہوں۔ تو مرزائیوں کا تو غلام احمد قادیانی کیا بنا؟ حجر اسود۔ مسلمان تو حجر اسود کو درمیان میں بوسہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نصیب فرما ہر مسلمان جاتا ہے۔ ان کا حجر اسود بھی ہے، وہ بھی درمیان سے بوسہ لینا ہے، ان کی خواتین نے بھی لینا ہوتا ہے اور مردوں نے بھی لینا ہے۔ اب میں نہیں کہتا تم لوگ نے کہاں سے لیا، خود ہی بتا دو کہاں سے لیا۔ حجر اسود ہے نا ان کا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا۔ عجیب بات ہے، تو ایک چیز کا دعویٰ نہیں کہ بے شمار دعوے کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اصحاب رسول کیا انبیاء علیہ السلام پر بھی طعن و تشنیع کی ہے۔ کہتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، مہدی علیہ رضوان کا دعویٰ کیا۔ میں مسلمانوں کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت مہدی کی نشانیاں جو حدیث میں وہ یاد کر لینا، میں انگلیوں پہ بھی یاد کرا دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ یاد رکھیں گے نا۔ حضرت مہدی کی نشانی یہ ہے کہ پہلے ایک اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا، پہلی نشانی کیا ہے؟ محمد ہوگا۔ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں ظاہر ہوں گے۔ یہ 4 یاد ہو گئی۔ 5ویں وہ حسنی اور حسینی سید ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ امام مہدی علیہ رضوان حسنی اور حسینی سید ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نشانیاں بیان فرمائی ہیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں کون ہوں؟ مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ یہ 5 نشانیاں یاد رکھنا۔ مرزا کا نام ہے غلام احمد، ان کا نام کیا ہوگا؟ مرزا کے باپ کا نام ہے غلام مرتضی، ان کی باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ مرزا کی ماں کا نام ہے چراغ بی بی عرف گھسیٹی، پتہ نہیں کس کس نے گھسیٹی ہے، میں نے نہیں گھسیٹی۔ صحیح ہے؟
जिंदाबाद। देखो पहली निशानी ये याद रखना अच्छी तरह, उसका नाम गुलाम अहमद है, बाप का नाम गुलाम मुर्तजा है, माँ का नाम है चिराग बीबी उर्फ घसीटी। ये देखो नाम, उनकी वालदा का नाम आमना होगा, इनके क्या बन गया? घसीटी। अच्छा, वो पैदा होंगे मदीना में, ये पैदा हुआ कादियान में। और चौथी निशानी कि वो सैयद ज़्यादा होगा और हसनी और हुसैनी सैयद होगा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़िया की औलाद से होगा। अब मिर्जा कादियानी किस कौम का है? ये मुगल कौम का है। किस कौम का है दोस्तों? मुगल कौम का है। अब हम कहते हैं एक बात यहां मैं करता हूं, या तो मिर्जा कादियानी मेहदी नहीं है, या अगर मेहदी है तो ये हलाली नहीं हरामी है। अगर ये हलाली है तो ये मेहदी नहीं है, और अगर दूसरा लफ्ज अगर शायद हरामी हो तो फिर मेहदी बन सकता, वैसे नहीं बन सकता। क्यों? इस उनके मेहदी के खानदान कौन सा होगा? सैयद। ये है मुगल। अब बताओ ये कैसे सैयद किला? या तो फिर इसका बाप तो मुगल है, या तो इसकी मां ने गलत काम कराया होगा किसी सैयद से, तो फिर तो हम अगर ये सच्चा है तो ये हलाली नहीं हरामी है। अगर ये सच्चा है तो हलाली नहीं हो सकता, साबित नहीं तो कर सकता, फिर मेहदी नहीं बन सकता। अगर हलाली है, अगर हलाली है तो फिर मेहदी नहीं बन सकता। ये बाज़े नशीन हो गई। अब दूसरा दावा मिर्जा कादियानी का, वो दावा है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम क्या हूं? मैं मसीह मऊद हूं, मैं जो उतरने वाले ईसा अलैहिस्सलाम वो मैं हूं। पहले मेहदी का, फिर क्या कहा? मसीह हूं। अच्छा, मसीह की तारीफ वो करता है। मिर्जा कादियानी की ये किताब है रूहानी खजाइन, इसकी जिल्द नंबर है 11। इसके अंदर मिर्जा कादियानी ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक ऐसा गलत और ऐसा बदतमीज़ाना, ऐसा गुस्ताखाना अल्फाज कहता है कि मैं कुफर को नकल करने के तौर पे नकल कर रहा हूं, वरना दिल नहीं कर सकता मैं नकल कर, दिल नहीं कर सकता कि मैं इसको नकल करूं। मिर्जा कादियानी कहता है, अब मैं वो इबारत मिर्जा कादियानी की पढ़ देता हूं। मिर्जाई कमबख्त ये कहते हैं मौलवी अपनी तरफ से बातें करते रहते हैं, ये उनके अब्बा की किताब खुद लिखी हुई है उसकी, ये रूहानी खजाइन उसी के अब्बा की लिखी हुई की है, उन्हीं से छपी हुई है। इसके सफा रूहानी खजाइन का सफा है 291। इसमें लिखता है कि आपका खानदान यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खानदान भी निहायत पाक और मुतहर है। ये बात ठीक है, अंबिया अलैहिस्सलाम के खानदान क्या है? पाक और, कहते हैं कि आपका खानदान भी पाक और मुतहर है। आगे जो लिखता है वो सुनो। तीन दादियां और नानियां आपकी जिनाकार और कसबी औरतें थी। मैं कहता हूं कि ये मिर्जा कादियानी का हवाला ना हो, जो झूठे की सजा वो मुझे दे दो। मिर्जा कादियानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कह रहा है कि उनकी 3 दादियां और 3 नानियां जिनाकार, जिना भी करती हैं और नौज़ुबिल्लाह कोठा भी चलाती हैं, कसबी का मैंने कमाने वाली, जिना से कमाई हासिल करती है। मैं कहता हूं मिर्जा कादियानी को, और कमबख्त तू अगर ईसा अलैहिस्सलाम बन के आया तो तेरी कौन सी 3 दादियां और नानियां जिनाकार वो बता। ये देखो ये क्या कहता है कि 3 दादियां 3 नानियां ईसा अलैहिस्सलाम की क्या है? मिर्जा कादियानी और कादियानी सारी ज़ुर्रियत उसको मसीह मऊद मानती है, तो हम कहते हैं कि हमें भी वो बताए उसकी को 3 दादियां और नानियां जिनाकार कहां रहती है, किस जगह पे कोठा चलाती है। चलो हम मौलवियों को नहीं किसी और को भेज देंगे, सही है? वो कोठा चलाने वाले बताओ तो सही। ये अंदाजा लगा लिया। मिर्जा कादियानी दुनिया का सबसे बदतरीन झूठा इंसान था, पेशन गोइयां भी झूठी थी। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई फरमाई। हिजरत की रात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, पीछे में सुराका बिन मालिक लग जाता है। उलमाए किराम का मजमा पूरा वाक़या याद है।
سراقہ بن مالک پیچھے لگتا ہے، وہ ایک دفعہ گر پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر پیچھے چلتا ہے، پھر گرتا ہے، تیسری دفعہ اس کے گھوڑے کے سم زمین میں دھنس جاتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے کہ مجھے امن دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ ہے، کیا پیشن گوئی کا انداز۔ اب دیکھو کہ مشرکین مکہ سے چھپتے چھپتے مدینہ حضور جا رہے ہیں، اس عالم کے اندر آپ مجھے بتاؤ کوئی سپر پاور کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سراقہ بن مالک سے کہا، سراقہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کر دی۔ سراقہ بن مالک کافر حالت میں ادھر آ گیا مکہ میں، حضور سے ہجرت کر کے چلے گئے، مسلمان ہو کر سراقہ بن مالک مدینہ چلا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا زمانہ بھی گزر گیا، سراقہ بن مالک جو جوان تھا بڑھاپے میں آ گیا، حتیٰ کہ لاٹھی پر ٹیک ٹیک کے مسجد نبی میں آتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ کا دور آتا ہے، یہاں تک کہ کسرا کے محلات کے اوپر اسلامی فتوحات ہوتی ہیں، تو وہاں کا مال غنیمت جب آتا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال غنیمت میں کچھ چیز تلاش کرتے ہیں، لیکن کچھ ملتی نہیں ہے، تو فوراً اپنے ایلچی کو بلایا کہ جاؤ سپہ سالار کو کہو ایک امانت تھی، تو نے بھیجی کیوں نہیں مال غنیمت میں، آئی کیوں نہیں؟ اس نے وہ ایلچی نے لیا، کاغذ باہر نکلنے لگا تو باہر سے کوئی ایک آدمی اندر آ رہا ہے، فاروق اعظم نے اپنے ایلچی کو کہا رکو، وہ اندر آیا تو اس نے کہا میں سپہ سالار کی طرف سے آیا ہوں، امیر المومنین کو ایک خاص امانت ان کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا جلدی جلدی دو، کیا ہے؟ وہ ریشم کی پوری کی پوری تھیلی تھی، ریشم کا دھاگا لگا ہوا تھا، فاروق اعظم کو پیش کیا کہ یہ کسرا بادشاہ کے کنگن ہے۔ حضرت فاروق اعظم جلدی جلدی پھاڑے اور وہ کنگن نکالے، اور منبر پر آنے کے بعد فرمایا سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ اس وقت سراقہ بن مالک اٹھ کے آ نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل سے ٹیک لگا کے منبر کے پاس آیا، فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا سراقہ تم ہی ہو؟ فرمایا ہاں میں ہی سراقہ ہوں۔ فرمایا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی تمہیں کی تھی، سنا تو صحیح نا۔ فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا سنا تو صحیح سراقہ سب کے سامنے۔ فرمایا ہجرت کی رات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے، یہ پیشن گوئی کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سراقہ اپنے ہاتھ دے نا مجھے، اپنے ہاتھ کی اور کنگن پہنانے کے بعد کہا سراقہ یاد رکھنا میرا نبی سچا تھا، اس کی پیشن گوئی بھی سچی تھی۔ اب جو پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری ہوئی، مرزا قادیانی اس کی ذریت کہتی ہے کہ وہ نبی نعوذ باللہ، اس کی ایک پیشن گوئی میں سنا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ان کی جس کو انہوں نے قرآن مجید کا درجہ دیا ہوا ہے، اس کو تذکرہ کہا جاتا ہے، اس کو الہامات نہیں احتلامات ہے سارے کے سارے، یہ احتلامات کے ساتھ بھری ہوئی ہے ساری کی ساری کتاب۔ یہ مرزا قادیانی کی گویا کہ آپ مرزائیوں کا قرآن دیکھنا ہے تو یہی ہے، اسی کو تذکرہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر مرزا قادیانی نے ایک پیشن گوئی کی، کہتا ہے کہ میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا، کہتا ہے مجھے الہام آیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے الہام آیا ہے کہ میں کہاں مروں گا، مکہ میں مروں گا یا۔ عجیب بات ہے، اس وقت ایک بزرگ تھے حضرت مولانا، بہت عظیم شخصیت، پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ، سب کہو نا رحمت اللہ علیہ، عظیم شخصیت تھی، عجیب عاشق رسول شخص تھا۔ اس نے اعلان کیا جب مرزا نے یہ کہا نا میں کہاں مروں گا، مکہ میں یا، اس نے کہا میں نبی تو نہیں ہوں لیکن میں سچے نبی کا سچا امتی ہوں، میں بھی پیشن گوئی کرتا ہوں مرزا قادیانی کو نہ مکہ دیکھنا نصیب ہوگا نہ مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ یہ پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ نے علل اعلان کر دیا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں کہاں مروں گا، 503 نمبر صفحہ تذکرہ کا اس وقت جو چھپی ہوئی ہے، اب نواں چھاپا، یہ نیا چھاپا ہے، اس کا 503 نمبر صفحہ کے اوپر یہی پیشن گوئی مرزا کی موجود ہے کہ میں کہاں مروں گا، مکہ میں یا، مرا کہاں ہے؟ ماشاءاللہ
26 مئی بروز منگل، مرزا قادیانی منگل کے دن کو، عجیب بات ہے، منگل کے دن کو منحوس کہتا تھا، اس نحوست کو وہیں سے لیا، منگل کے دن ہی لیا اللہ تعالیٰ۔ منگل کے دن 26 مئی بروز منگل سن 1908 لاہور میں مرتا ہے۔ کہاں مرتا ہے؟ لاہور میں مرنے کے بعد اس کو کہاں لے جایا گیا؟ قادیان میں دفن کرنے کے لیے جایا گیا، اور سچے نبی جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کا دفن ہوتا ہے۔ سچے نبی کی یاد رکھنا، سچے نبی جہاں ان کا انتقال ہو وصال ہو وہیں ان کا قبر مبارک ہوا کرتی ہے۔ یہ مرا کہاں ہے یاد رکھنا، گیا کہاں، دفن کہاں ہوا؟ قادیان میں جا کے دفن ہوا۔ مرا کہاں اور گیا؟ اب مجھے بتاؤ، سچا ہوتا تو یہیں دفن ہوتا نا، ٹٹی خانے میں، لیکن لے کے کہاں گئے؟ میں قادیانیوں کو کہتا ہوں، خدا کے لیے، اللہ کا واسطہ ہے، مرزا قادیانی کی کتابوں کو خود تو مطالعہ کر لیا کرو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ایک قادیانی نے بھی مرزا قادیانی کی ایک کتاب کو پورا مطالعہ نہیں کیا، مطالعہ نہیں کیا۔ اگر دیکھتے تو اس کا فرار سب کو عیاں ہو جاتا، نظر آ جاتا۔ مرزا قادیانی ہے کیا بلا؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس کا تذکرہ کرتا ہے مرزا قادیانی خود کہ میں کیا بلا ہوں، میں کیا چیز ہوں۔ اپنا ایک شعر پڑھتا ہے، برائین احمدیہ جلد 5 کے اندر اس کا شعر موجود ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ کہتا ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد، کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم۔ جب لفظ نہ اردو کے فقرے دو فقروں کے درمیان میں آتا ہے تو دونوں کی نفی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں ملتان نہ مظفر گڑھ گیا، میں ملتان نہ مظفر گڑھ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دونوں جگہ پہ نہیں گیا، دونوں جگہ پہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد، یہ آدم زاد درمیان میں نہ درمیان میں آئی۔ کرم کہتے ہیں کیڑے کو، کہتا ہے کہ میں مٹی کا کیڑا بھی نہیں ہوں، مٹی کا کیڑا بھی نہیں ہوں، اور میں بندے دا پتر ہی نہیں، کیا ہوں؟ مرزائی کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت نے عاجزی کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ یہ تو عاجزانہ عاجزی کی ہے۔ میں کہتا ہوں آج تک میں نے عاجزی نہیں دیکھی۔ میں بزرگ کو کہتا ہوں کہ آپ بڑے مالدار ہیں، یہ کہے گا نہیں میں تو غریب بندہ۔ کیا کہے گا؟ یہ نہیں مجھے کہے گا میں بندے دا پتر ہی نہیں ہوں، یہ نہیں کہے گا۔ عاجزی کے اندر کیا کہے گا؟ میں کیا ہوں؟ میں غریب بندہ ہوں، یہ کہے گا۔ یہ جوان آدمی بیٹھا، میں اس کو کہوں آپ بڑے طاقتور ہیں، تو یہ آگے سے جواب پتہ کیا کہے گا؟ نہیں میں کمزور بندہ، یا یہ کہے گا میں بندے دا پتر ہی نہیں ہوں، یہ کبھی کہے گا؟ یہ کیسی، مجھے بتاؤ یہ عاجزی کیسی ہے؟ اب آگے جو بات کرتا ہے وہ اور انوکھی ہے۔ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد۔ اچھا میں آدم دا پتر ہی نہیں ہوں، مٹی کا کیڑا بھی، اچھا ہوں کیا؟ کہتا ہے آگے، کہتا ہے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسان کی عار۔ کہتا ہے ہوں انسان کی جائے نفرت، میں وہ جگہ ہوں انسان کی جس سے نفرت ہو۔ آپ کو اپنے ناک سے کبھی نفرت ہوئی؟ ہاتھ کو؟ اچھا کہتا ہے ساتھ ایک اور لفظ بھی کہتا ہے، ساتھ ایک بھی کہتا ہے کہ وہ انسان کی عار ہے جس سے انسان کو شرم آئے۔ یہ اپنا آنکھیں مجھے دکھاتے ہو، آپ کو شرم آتی ہیں؟ ناک، چہرہ، ہونٹ سب دکھاتے ہو، شرم آ رہی ہے آپ کو؟ کیا چیز آپ کی ہے جو شرم آتی ہے؟ اس کی وضاحت نہیں کی، اس کی وضاحت ہم نہیں کرتے، مرزائیوں پر چھوڑتے ہیں۔ تم بتاؤ وہ انسان کا اگلی حصہ ہے یا پچھلا ہے؟ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے میں کیسی چیز ہوں؟ ہوں کیا؟ انسان کی جائے نفرت، جس سے انسان نفرت ہے میں وہ جگہ، اور جس سے انسان شرماتا ہے میں وہ جگہ۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کون سی، مرزائیوں سے تحقیق کرا لو کہ بھائی وہ کیا چیز تھا، وہ آگے والا تھا پیچھے والی تھی، کیا چیز تھی، ہمیں نہیں پتا۔ ہم کچھ نہیں کہ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ اچھی طرح بات یاد رکھیے دوستو، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ جراثیم آپ کے اس احمد پور سیال میں بھی آ گئے ہیں۔ یہ جو موڑ ہے نا احمد پور سیال، یہاں مجھے پتا چلا یہاں بھی آ چکے ہیں،
اور افسوس بات یہ ہے کہ وہاں مسلمان ڈرائیور وہاں ان کے ہوٹلوں میں چائے پیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ آج تک دیکھو دوستو، اپنے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کے ابا کو گالی دیتا ہے، تو کبھی آپ اس کے پاس پانی نہیں، اس کو دیکھیں گی نہیں۔ عجیب بات ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالا، اسی کے ساتھ آپ جا کے چائے اور پانی پئیں، تو افسوس والی بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔